بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہودیوں کے یہاں کسی کے گھر شادی تھی۔ وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیں تاکہ ان کے قدوم مبارک کی برکت سے بزم روسی کی رونق میں اضافہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ الزہرا اگرچہ میری بیٹی ہے لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہے، تم لوگ حضرت علی سے جا کر درخواست کرو، اگر وہ چاہیں گے تو شادی میں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہودیوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری طرف سے ان سے سفارش فرما دیں۔ پھر وہ یہودی حضرت علی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں، حضرت فاطمہ شادی میں تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس امر کی مالک خود جناب سیدنا فاطمہ ہیں۔ اس کے بعد یہودیوں نے جس کے گھر شادی تھی، جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر آواز دی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جناب امیر المومنین سے اجازت لے لو تو چلوں۔ یہودی نے کہا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سبھی نے آپ کو مختار کیا ہے۔ جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر متفکر ہوئیں۔ اتنے میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بابا جان، یہودی کے یہاں سے آدمی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہاری مرضی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابو جان، آپ کی بہت سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس و زیورات سے مزین ہوں گی اور میرے پاس وہیں پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرمے کے پیوند لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اسی حالت میں جاؤ جو مرضی معبود۔ چنانچہ جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جانے کو تیار ہو گئیں۔ ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات و ملبوسات سے خوب آراستہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لباس اور زیورات تو قطعاً نہیں ہیں، وہ تو اپنے پرانے پیوند لگے لباس میں شریک شادی ہوں تو سب کی نگاہوں میں سبک و حقیر ہوں گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیز خاص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت کے ایسے حلیے اور زیورات بھیجے کہ جن کی مثل و نظیر دنیا میں نہ تھی۔ حضرت فاطمہ کو زیورات و حلت سے آراستہ کیا اور اپنا جلوس لے کر حضرت فاطمہ کو روانہ کیا۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئیں۔ اس شان سے جناب سیدنا فاطمہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہا یہودی کے مکان پر پہنچے، تمام مکان آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئی۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیں، ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا، میرے اللہ، میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اے میرے اللہ، برحق میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدنا فاطمہ کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق رسول ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی دختر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ اور اسی طرح صدقے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ اعجاز دیکھ کر تمام یہودی مرد و عورت مسلمان ہو گئے اور بڑے عزت کے ساتھ آپ کو گھر سے رخصت کیا۔ سارا ماجرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ یہ سن کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔